رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتاؤ بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، سر پہ بابا کے امامہ تو سجا لو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن کیسے بتلائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے،
بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خوان ندا زیدی صاحبہ کراچی سے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، علی اور راہ نجات۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع علی اور راہ نجات ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کے لیے کچھ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق اقدس کے لیے کہ جس نے قرآن کے ذریعے اپنے احکامات نازل کر کے انسانیت کو راہ انسانیت دکھائی، سبحان اللہ۔ اور تمام درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ اور ہادیان برحق کے لیے کہ جن کا قول اور فعل ہمارے لیے مشعل عقبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ کا سوال کہ علی راہ نجات، ہم نے دیکھا کہ تاریخ اسلام میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجات کی ضامن ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا تاکہ یہ تمہاری ہدایت عطا کر سکے تمہیں، اور جناب رسول خدا کے سیرت کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سیرت رسول ہی بہترین نمونہ عمل ہے۔ بے شک۔ اب ظاہر ہے کہ اس بعد رسالت مآب جب قرآن مجید موجود ہے تو قرآن مجید کے احکامات پر بعین ہی عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہونا ضروری ہے، بے شک۔ اور اس کا اعلان بھی یا اس کا چناؤ بھی عوام نہیں کر سکتی، یا تو اللہ کو حق حاصل ہے یا محمد رسول اللہ کو اس کا حق حاصل ہے۔ بے شک۔ تو ظاہر ہے خدا کی منشا اور خدا کی رضائیں اور خدا کے احکامات جتنے بھی آئے ہیں وہ عوام الناس تک بزبان رسالت پہنچے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے یہ سند بھی قائم کر دی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا نہ کبھی بھٹکا، اور وہ تو اس وقت تک نطق بھی نہیں کرتا، یعنی گفتگو بھی نہیں کرتا جب تک کہ ہم وہی نازل نہ فرمائیں۔ بے شک۔ اب بعد رسالت مآب جو ہادی برحق ہے اس کا اعلان یا تو قرآن کرے گا یا محمد رسول اللہ کی زبان کرے گی، بے شک۔ زبان رسالت مآب کرے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں محمد رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں جو حجت الوداع کے حوالے سے مشہور اور معروف ہے، اس میں محمد رسول اللہ نے آنے والی ہدایت کا یہ کہہ کر اعلان کیا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین
किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती। तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत सुभान जो कि मेरे अहले बैत में से। और अहले बैत और इतरत का मरकज़ और महवर ज़ाते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही वजह है कि बाद रिसालत मुआब अगर किसी से सीरत लेनी है और अहकामात खुदाबंदी को समझना है तो वो ज़ाते अमीरुल मोमिनीन करार दी गई। बेशक और इस मरहले पर हमारे साथ मुत्तफ़िक़ तमाम उलमा हैं, चाहे वो उलमाए तशय्यो हों, चाहे वो उलमाए तसन्नुन हों। और उसकी दलील हम इस तरह भी देंगे कि अब्दुर्रहमान उल-अजामी साहब ने भी इस बात को अपने शेर के ज़रिए कबूल किया और इसका ऐलान किया कि अली शाह मर्दा इमामन कबीरा के बाद अज नबी शुद बशीरन नज़ीरा। अली शाह मर्दा भी हैं और सबसे बड़े इमाम भी हैं, बेशक इसलिए कि बाद नबी रसूल अल्लाह के बाद अली ही हैं जो बशीर भी हैं और नज़ीर नज़ीर भी। भी हैं। बशीर जन्नत की बशारत देने वाला, नज़ीर दोज़ख की शोलों से डराने वाला। सुभान अल्लाह। तो ये खुसूसियत मौलाना मुत्तक़ियान को बाद रिसालत मुआब हासिल है और इसीलिए रसूल अल्लाह ने भी ये ऐलान किया था कि या अली अंता असीमुन नार व जन्नत, या अली आप जन्नत और दोज़ख के तक़सीम करने वाले हैं। बेशक तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि ये रसूल अल्लाह ने जिम्मेदारी उम्मत को क्यों नहीं सौंपी, हालांकि उम्मत साथ साथ है, बेशक सारे सहाबा इकराम साथ साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिन्होंने रसूल अल्लाह की इब्तदा में नमाजें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, हज भी किए, ज़कातें भी दी, जितने भी अवामिर आए वो सारे अवामिर जितने भी हैं वो सब के सब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इब्तदा में हो रहा है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जिम्मेदारी उम्मत को नहीं सौंपी। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुकम्मल सीरत का नाम है इस्लाम, बेशक और मुकम्मल सीरत का मुशाहिदा उम्मत ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, बेशक बल्कि मुकम्मल सीरत का मुशाहिदा अली इब्न अबी तालिब ने किया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अली की परवरिश जनाब अबू तालिब ने नहीं की, अली की परवरिश जनाब फातिमा बिन्त असद ने नहीं की, बल्कि अली की जो परवरिश है वो जनाब रसूल खुदा ने खुद सरअंजाम दी। सुभान अल्लाह। और इसी पर अली ने सारी ज़िंदगी फ़ख्र किया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ साथ ऐसे रहा कि जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ साथ रहता है। सुभान अल्लाह। तो अब रसूलुल्लाह के सारे अतवार, सारी सीरत, सारा अमल मौलाए मुत्तक़ियान के अंदर रासिख हो गया। बेशक इसीलिए कहा गया कि बाद रिसालत मुआब जो राह हिदायत है वो अली इब्न अबी तालिब का अमल हुस्ना। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं हम एक वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए अनवार तकवा, जुड़े रहिए किरण टीवी के साथ। वक्फे के बाद हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, आज हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान खतीबा अहले बैत रक्षंदा फर्रुख कराची से मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के लिए कि जिसने हमारे कुलूब में मवद्दत मौला अली को मुनव्वर किया, और उसके बाद दुरूद व सलाम और बेहद दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए कि इस बाबरकत महीने में परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन व मोमिनात पर अपनी खुसूसी रहमतों का नज़ूल करे। उसके बाद मैं दुआ गो हूँ अनवार तकवा की तमाम
ٹیم کے لیے، کرن ٹی وی کے تمام ممبران کے لیے کہ پروردگار عالم آپ کو اجر خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آج کی مجھے جو گفتگو کا عنوان دیا گیا ہے وہ ہے علی اور راہ نجات۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن تمام امتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جس کا امام یہاں ہوگا وہاں وہی امام ہوگا۔ یہاں زندگی کے آخری دن بھی امام بدلنے کی اجازت ہے یہاں پر، کیونکہ یہ ہے دار العمل اور وہ ہے دار الجزا۔ یہاں پر ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کی جزا یا سزا کا فیصلہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اچھے اعمال کریں گے تو جزا ملتی ہے، برے اعمال کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے۔ تو یہاں پر زندگی کے آخری دن بھی امام بدلنے کی اجازت ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے امتی مسلمہ کو بڑے پیار، محبت اور عقیدت سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، امام اسے بنانا جو تمہیں بخشوا دے۔ امام ایسا نہ ہو جسے اپنی بخشش کی فکر ہو۔ اور الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، کیونکہ قول معصوم ہے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ پوری دنیا ایک ہی راستے پر چل رہی ہے، پوری دنیا ایک ہی راستے پر چل رہی ہے اور دوسرے راستے پر اکیلے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں، تو بس پوری دنیا کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرنا جو علی نے اختیار کیا ہے، کیونکہ علی ہی راہ نجات ہے۔ الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار کا امام وہ ہے جو رہبر ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار کا امام وہ ہے جو معصوم ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار کا امام شاہ القفا ہے، شاہ انما ہے، سراج حلتا ہے، سراج منیر ہے، شاہد رسالت ہے، مولود حرم ہے، ناصر رسول اللہ ہے، ہمارا امام نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، ہمارا امام خطیب منبر سلونی ہے، ہمارا امام نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، ہمارا امام خود شریک درود و سلام ہے، ہمارا امام شاہد رسالت ہے، ہمارا امام مولود حرم ہے، ہمارا امام کل شیء احصیناہ کا سرنامہ ہے، ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے لیے خود پروردگار عالم کہے کہ یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ اسد اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے۔ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے لیے خود رسول اللہ کہے کہ علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے، جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو اسے اپنی بخشش کی فکر ہوگی؟ ہمارا امام خود شافع محشر ہے، ہمارا امام خود ساقی کوثر ہے، ہمارا امام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے، ہمارا امام وہ ہے۔ ہمیں اپنی بخشش کی کیا فکر کرنی چاہیے؟ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول کہیں علی حبہ الجواز الجنہ، علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے، علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ علی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ نے کہا کہ انتا قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ امام الانس والجنہ، امام ہے جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی۔ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے عزیزان گرامی قدر، صرف تکمیل عنوان کے لیے تیزی سے بیان کرتی ہوئی جا رہی ہوں کہ جب غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے علی کو
پالان کے منبر پہ اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے اور علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس پورے کے پورے واقعے کو شاعر نے قلم بند کر دیا ہے، جو میں آپ لوگوں کے بہترین ذوق ایمانی کی نظر کر رہی ہوں۔ شاعر نے یہ واقعہ اس طرح سے قلم بند کیا ہے: فلک سنے، ملک سنے، زمیں کا ہر بشر سنے، ہوائے خشک و تر سنے، فضائے بحر و بر سنے، ہر ایک قصر جھونپڑی، ہر ایک بام و در سنے، تمام انبیاء ولی وسیع کتب نظر سنے، ہر ایک ماں سنے سے پسر سنے، پدر سنے، نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھ کر سنے، یہ ہے وسیلہ خدا، اگر خدا خدا کرو، میرے بجائے روز اس سے مدد لیا کرو، کسی کی مت سنا کرو، جو دل کہے وہ کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو۔ تزان گرامی اکبر، ہمارا مولا، مولا کائنات راہ نجات ہے۔ علی کے راستے پر چلیں کہ بقول علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم کہ عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں رہا، عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں رہا، منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ زندگی کے آخری دن بھی امام بدلنے کی اجازت ہے۔ زندگی کے آخری دن امام بدلو، بہت توجہ چاہوں گی اس ایک جملے پر، زندگی کے آخری دن امام بدلو اور حر سے حر علیہ السلام ہو جا۔ کیا کیا حر نے؟ کیا کمال کیا حر نے؟ اپنی زندگی کے آخری دن امام بدلا ہے نا۔ اور کیا قسمت پائی ہے، قسم خدا کی، جنا میں پہنچے ہیں زہرا کے لال سے پہلے۔ کیا حر نے؟ اپنی زندگی کے آخری دن بس در اہل بیت سے جا کر لپٹ گیا اور ثانیہ زہرا کا سلام پایا ہے حر علیہ السلام نے۔ تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اے حر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین، بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین، اس مردبی کے بعد سب تجھ کو مل گیا، اے حر حسین مل گئے، رب تجھ کو مل گیا۔ ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم۔ ہم بہت شکر گزار ہیں خطیبہ اہل بیت رخشندہ فرخ صاحبہ کے کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام انوار تقویٰ میں شامل ہوئیں اور اس موضوع پر ہمارے ناظرین کرام کے لیے ایک سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، علی راہ نجات، اس حوالے سے آپ نے بیان فرمایا، علی راہ نجات کیسے ہیں، اس حوالے سے بیان فرمائیے۔ علی راہ نجات سے مراد یہ ہے کہ مولا متقیان کی سیرت کے مطابق زمانے کو عمل کرنا ہے۔ جیسے جیسے مولا متقیان اس دنیا میں عمل کرتے چلے گئے، اور یہ بھی زمانہ یاد رکھے کہ امیر المومنین کی پوری سیرت، پوری زندگی جو ہے، ہین حیات جو ہے، وہ بے عین ہی تعلیمات قرآن کے مطابق ہے اور تعلیمات رسول اللہ کے مطابق ہے۔ بے شک۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ علی نے ہر طرح کے ماحول میں اسلام کو مقدم رکھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں بہادر جری دلیر، تو کأنہم بنیان مرصوص کی وہ تمثیل بن جاتے ہیں کہ یہ لوگ مانند ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور اس عمل میں ہم علی ابن ابی طالب کے علاوہ اور کسی کو پورا اترتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ ہر جنگ میں علی اس طرح میدان جنگ میں اترے کہ بقول علی کے کہ میں نے کبھی میدان کو پشت نہیں دکھائی۔ سبحان بے شک۔ اسی طرح اگر حلال و حرام کی طرف جائیں تو علی نے کبھی حرام کی طرف رغبت نہیں کی،
علی کے گھر میں 3 روز کے فاقے بھی رہے، بے شک مگر علی نے مزدوری کر کے رزق حلال کمانے کو تو ترجیح دی ہے، بے شک مگر رزق حرام کی طرف رغبت نہیں کی۔ یہ سارا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے مولا علی کا، کہ ظاہر ہے 3 دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، بچوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہوتی ہے کہ وہ سب یہ دیکھنے کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر کہیں سے حلال رزق نہیں مل رہا تو میں حرام کی طرف ہی راغب ہو جاؤں۔ لیکن مولا علی نے اس پر بھی عمل کر کے دکھایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے حلال ہی کو ترجیح دینی۔ اگر قضاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مولا علی عدالت کے کٹہرے میں کہیں آ رہے ہیں اور اس وقت کا قاضی آپ کے احترام میں آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو آپ اس قاضی پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو نے مجھے عزت دی ہے اور اسے عزت نہیں دی۔ یعنی یہاں پہ بھی اپنے نفس کو مارنا سکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ اپنا نفس کو کس طرح مارا جائے۔ انکساری جتنی علی ابن ابی طالب کے پاس ہے اتنی انکساری ہمیں اور کہیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ کائنات میں بعد رسالت معاب اگر سب سے زیادہ بلند مقام ہے تو مولا متقیان کا مقام ہے، اور ایسے میں انسان گھمنڈ کی طرف چلا جاتا ہے جب اسے پاورز عطا ہوتی ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جب اسے پاور عطا ہوتی ہیں ملتی ہیں، تھوڑی سی پاور پہ بھی انسان متکبر ہو جاتا ہے، مگر اتنی زیادہ طاقتیں حاصل ہونے کے بعد بھی علی اپنی منکسر المزاجی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کس طرح کے انسان پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان نے خود اپنے خطبے میں جو نہج البلاغہ میں دیا اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے دین کے پرچم کو بلند کر دیا، دین کے ستونوں کو مضبوط کر دیا اور اپنے عمل کو تم لوگوں کے لیے فرش راہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اپنی سیرت کو تم لوگوں کے لیے فرش راہ کر دیا۔ فرش راہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی سیرت کو مکمل طور پر تمہارے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اس میں خوشی کا موقع بھی ہے، غم و آلام کا بھی موقع ہے، مصائب کے بھی مواقع ہیں۔ سارے مواقعوں میں کس طرح آپ نے احکامات خدا بندی پر عمل کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگانا نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت علی ابن ابی طالب پر مکمل عمل کر سکیں۔ اسی گفتگو کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان رضا بلال کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے انوار تقویٰ، جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا،
یتیم ہو گئے. کتنے ہیں لوگ کوفہ میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے. چھن گیا ان سے ان کا مسیحا. آج زینب یتیم ہو گئیں. آج زینب یتیم ہو گئیں. کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ. مولا عباس کرتے ہیں گریہ. آج زینب یتیم ہو گئیں. آج زینب یتیم ہو گئیں. گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے. خانہ رب میں ماتم بپا ہے. سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا. آج زینب یتیم ہو گئیں. آج زینب یتیم ہو گئیں. اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا. ایک محشر کا عالم ہے برپا. سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ.